نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے نعت مقابلے سے، جس میں ججمنٹ کے فرائض انجام دیں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ 3 بجے سے ملاحظہ کر رہے تھے، ثنا خوان رسول، فائزہ کامران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو آج مہمان کی سیٹ پہ بیٹھ کے؟ پہلے آتی تھی، ہمیشہ یہیں بیٹھتی تھی، اب میزبانی کے فرائض انجام دے رہی ہوں تو اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انجام دے رہی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اس کا آدھے سے زیادہ 80% کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے۔ آپ نے میرے اندر کی جو میزبان تھی اس کو نکالا ہے باہر اور کانفیڈنس دلایا کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ باقی کوشش کر رہی ہوں، محنت کر رہی ہوں، باقی ناظرین بتائیں گے۔ نہیں، ماشاءاللہ سے آپ ڈیزرو کرتی تھیں یہ سیٹ اور بہت اچھی طریقے سے آپ میزبانی کے فرائض انجام دے رہی ہیں، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں میرپور خاص شہر سے تشریف لائے ہوئے مولانا ہارون معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں علی عباس گجر صاحب، جو کہ جنرل سیکریٹری نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ ہارمونی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرین، شروع کرتے ہیں نعت مقابلہ سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ، اور جو کہ یہ مقابلہ ہوتا ہے سحری ٹرانسمیشن میں، لیکن وقت کی کمی کے باعث آج بزم ثناگر میں کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے پہلے امیدوار ہیں حافظ حسنین صاحب۔ جی شروع کیجیے۔ ترا غدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے ترا غدار یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنا سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اب میں ملتمس ہوں حافظ عمر رحمانی سے۔ جی حافظ عمر رحمانی۔ میں کہ بے تو بے محفل میں چلا آیا ہوں،
دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ماشاءاللہ. اب میں گزارش کروں گا سید حور سے. فائزہ ماشاءاللہ سے ہم کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج مقابلہ جو ہے نا بڑا ٹف ہو رہا ہے اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. بالکل یہ سارے چنیدہ بچے ہیں, چنیدہ آوازیں ہیں اور آج آپ کو جی سے ہم چن رہے تھے یہ سارے بچے, تو مقابلہ تو ہوگا سخت ایسے ہی. اور آپ کو مجھے آج لگ رہا ہے کہ شاید ججمنٹ میں تھوڑا سا پریشانی کا سامنا ہو. جی سید حور شروع کیجیے. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول دست قدرت نے جیسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ابد کے حسین ازل کے حسین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول سبحان اللہ, کیا بات ہے. فائزہ اگر میں آپ کی سیٹ پر ہوتا تو آج بہت پریشانی کا شکار ہو جاتا, کیونکہ تینوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. بالکل ایسا ہی ہے اور یقیناً اب ایسا ہی ہوگا اور آگے جا کے ان کا مقابلہ مزید سخت ہوگا, کیونکہ ظاہر میں کچھ نہ کچھ تو خاص بات تھی جو یہ مقابلہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ایک ہی کو چننا ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو حافظ حسنین نے پہلے کلام پڑھا, ایسا تجھے خالق نے, اچھا پڑھا, لیکن اس کلام میں بڑا اسٹیمنا ہے, آپ نے تھوڑا جلدی اس کو آئی تھنک وائنڈ اپ کر دیا, بڑا اس کو اور آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ سکتے تھے. حافظ عمر رحمانی نے میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں پڑھا, کئی جگہ آپ کا سر جو ہے نا وہ گیا ہے, سر
कनसुरे हुए हैं थोड़े आप कई जगह। उसकी वजह ये कि शायद प्रैक्टिस कम की है या फिर थोड़ा जल्दी में घबराहट में पढ़ रहे थे। सैयद हुर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है, ए रसूल अमीन। लेकिन आपने भी शुरू में जब फर्स्ट टाइम, जब सबसे पहले कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जब स्टार्ट करें ना कलाम बहुत अच्छा पावरफुल स्टार्ट होना चाहिए। आपने जब शुरू किया आपका सुर थोड़ा सा कच्चा था ना, ए रसूल अम्मी जब आपने स्टार्ट किया, ए रसूल अम्मी खातमुल मुरसलीन, स्पेस दे सकते हैं आप, रुक रुक के जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह पढ़ पाएंगे ना। तुझसा कोई नहीं, फिर स्पेस दिया, तुझसा कोई नहीं है रसूल अमी, बहुत ठहराव के साथ रुक रुक के। तो मेरे ख्याल से हमारे आज के मुकाबले के विनर जो हैं वो सैयद हुर हैं। तीनों में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, नात का जब भी मुकाबला होता है तो मैं कहता हूँ कि या तो कोई जीतता है या सीखता है, इसमें कोई हारता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नात का तो दुनिया में कोई ऐसी शाई नहीं है जो नात का बदल हम दे सकें इनाम के तौर पे या रिवॉर्ड्स के तौर पे। बस ये दुनियावी रस्म है कि कोई किसी को आगे बढ़ना होता है और किसी को मजीद मेहनत करनी है। हाफिज हसनैन, हाफिज उमर रहमानी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक कि आप क्वार्टर राउंड तक पहुँचे। माशाल्लाह कुछ लोग तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचे। हिम्मत नहीं हारिएगा, कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह अगले मुकाबले में फिर मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। मौलाना हारून माविया साहब, आपकी जानिब आऊँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एतकाफ़ के फ़ज़ाइल क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये मौजू वक्त की ज़रूरत है क्योंकि आज ही से एतिकाफ़ का अमल और एतिकाफ़ की इबादत शुरू होनी है। आज गुरूब आफ्ताब से पहले एतिकाफ़ सुन्नत अलल किफ़ाया है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतिकाफ़ में बैठा करते थे। एक दफ़ा किसी वजह से एतिकाफ़ मौखर हुआ तो अगले साल 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। ये एतिकाफ़ अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया है और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आखिरी आशरे का तवाफ़ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब अता फरमाया। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया, उसके एक दिन के एतिकाफ़ की वजह से अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ फरमा देंगे। और एक खंदक की मसाफत ज़मीन व आसमान के बराबर। एक मिसाल देकर समझाया कि गोया के जो एतिकाफ़ में बैठ गया, क्योंकि ये आखिरी अशरा आग से आज़ादी का अशरा है, अल्लाह ताला इस एतिकाफ़ में बैठने वालों को इतना जहन्नम से दूर और पाक फरमा देते हैं कि उसकी मसाफत हम नाप नहीं सकते। तो ये एतिकाफ़ एक अजीम इबादत है। इस एतिकाफ़ को बजा लाने वालों को इसका एहतिमाम करना चाहिए खुशू और खुजू के साथ। सुन्नत अलल किफ़ाया का मतलब मुख्तसर लफ्ज़ों में बता दूँ। सुन्नत अलल किफ़ाया कहा जाता है कि मोहल्ले की मस्जिद में कुछ लोग बैठ जाएं या कम अज़ कम एक फ़र्द तो मोहल्ले की मस्जिद में लाजमी बैठे तो वो सब की तरफ से अदा हो जाएगा फ़र्ज़, यह सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता मोहल्ले की मस्जिद में कोई एक फ़र्द भी नहीं एतिकाफ़ में बैठता है तो फिर सब गुनाहगार होंगे, पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा। इसलिए एतिकाफ़ का मामूल होना ज़रूरी है। अलबत्ता एतिकाफ़ बहुत अजीम इबादत है तो उतनी उसमें नज़ाकत भी है। एतिकाफ़ में हमें उसके आदाब को भी बजा लाना चाहिए। उसके आदाब क्या हैं कि अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, लायानी गुफ्तगू में ज़ाया नहीं करना। आजकल के हमारे नौजवान एतिकाफ़ में बैठते हैं, खुश आइंद है, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे नौजवान नस्ल को ये चीज़ें सीखनी चाहिए। लेकिन यहाँ आकर ज़रा बेएहतियाती होती है। एक तो मोबाइल का इस्तेमाल। एतिकाफ़ का मतलब है अल्लाह के हुजूर आकर बैठ जाना। आसान लफ्ज़ों में कहो कि अल्लाह के कदमों में आकर बैठ जाना। इतना अच्छा मौका मिला और इस वक्त को मोबाइल में ज़ाया किया जाए, लायानी गुफ्तगू में ज़ाया किया जाए, ग़ीबत, चुगली, मजाक। लिहाजा एतिकाफ़ में बैठने वाले अगर एतिकाफ़ का नूर हासिल करना चाहते हैं और इसकी हलावत हासिल करना चाहते हैं तो लायानी बातों से, फजूलियात से, ग़ीबत से, चुगली से
ख़ास कर मोबाइल से, इन चीज़ों से अपने आप को महफूज रख कर अपने वक्त को कीमती बनाएं। एक एक लम्हा कीमती है और इबादत में वक्त गुजारें, तिलावत में, ज़िक्र व अज़कार में। जब वक्त कीमती होगा और इबादत में गुजरेगा तो इंशाअल्लाह एतिकाफ़ के वो सारे फ़ज़ाइल हासिल होंगे और इस एतिकाफ़ की बरकत से आने वाले इसके 11 महीने भी बेहतरीन और बाबरकत हो जाएंगे। इसलिए एतिकाफ़ का खूब ख्याल रखना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, मैं ये समझाऊंगा एतिकाफ़ में बैठने का मतलब ये है कि दुनिया से राबते मुनक़ता करके अल्लाह से लो लगाई जाए। तो अगर कोई शख्स एतिकाफ़ में बैठता है, मोबाइल यूज़ करता है और सारी दुनिया से राबते में रहता है, तो ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? देखें जी, एतिकाफ़ तो इसका है, लेकिन एतिकाफ़ फिर किसी मकसद का नहीं है, कुछ हासिल इससे कुछ नहीं होगा। हुक्म की रोशनी में इसके लिए हुक्म के लिहाज से खैर हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसका एतिकाफ़ टूट गया, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत के बकदर गुफ्तगू करने की तो इजाज़त है। अगर गैर ज़रूरी गुफ्तगू कर रहा है, बस फिर वही बात है कि जिस तरह नमाज में इंसान खड़ा हुआ है और वो इधर उधर सोच रहा है और सही तरीके से नहीं नमाज पढ़ रहा, तो हम ज़ाहिरन तो हुक्म लगाएंगे जिसने नमाज अदा कर दी, लेकिन उसका और उसके अल्लाह का मामला है, उसने नमाज कैसी पढ़ी। इसी तरह अगर वो फजूल गुफ्तगू में लगेगा तो उसका एतिकाफ़ ख़राब हो जाएगा, फिर ऐसे एतिकाफ़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह रोज़े के लिए हमारे नबी ने फरमाया कि बाज़ रोज़ेदारों को बजुज़ भूखा और प्यासा रहने के कुछ हासिल नहीं होगा, इसी तरह जो मोबाइल में फजूलियात में लगेंगे उनको 10 दिन अपना वक्त यहाँ पर खपाने के और उसके अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक। अली अब्बास गुजर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप हमारे नाज़रीन को कराएं कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है। बिल्कुल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जिसका नाम है नेशनल पीस काउंसिल फॉर इंटरफेथ हारमनी। हमारा इदारा मुख्तलिफ समाजी वेलफेयर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, समाजी तंजीमों के साथ मिलकर गैर मजहब लोग जो हैं, बैनुल मज़ाहिब जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनके लिए काम करता है। और उसके अलावा रमज़ान और बाकी जो इवेंट्स होते हैं ओवरऑल जो ईयर में होते हैं, उसके लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि इसके अलावा और किन शोबे में काम करते हैं या सिर्फ इन्हीं शोबों को कवर करते हैं? इसके अलावा मेडिकल, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं गवर्नमेंट इदारों के साथ मिलकर हमारा एक पैनल चलता है जो फैसिलिटीज़, पब्लिक और पर्सनल रिलेशंस जो होते हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक रिलेशन, हम उसको मेंटेन करते हैं। हुकूमत के इदारों से जो हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो सरकारी अफसर है वो काम नहीं कर रहा या सरकारी क्लर्क जो काम नहीं कर रहा, हम एक नाम इंसान को ले जाकर सरकारी अफसर के सामने डायरेक्ट खड़ा कर देते हैं कि अब इनका काम है या आपने करना है। अच्छा। तो जो पब्लिक रिलेशंस हैं उन्हें बेहतर बनाया जाता है हमारे इदारे में। ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, आपकी जानिब दोबारा आऊँगा। ख़वातीन के लिए एतिकाफ़ का क्या हुक्म है? ख़वातीन के लिए भी हुक्म है, वो भी एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं, लेकिन अपने घर में एक कमरा मुख्तस कर लें और उस कमरे में अपना वो ज़्यादा वक्त गुजारें और ज़रूरत के बकदर, यानी अगर वाशरूम अटैच है, साथ है तो ठीक है, और अगर बाज़ घरों में ज़रा सहन की तरफ होता है तो ज़रूरत के बकदर वो अपने कमरे से निकलें, लेकिन जब वो वहाँ जाएं तो इस दरमियान किसी से गुफ्तगू ना करें और बातचीत ना करें, इससे तवाफ़ अपना एतिकाफ़ ख़राब होने का अंदेशा है। अपने रूम में बैठकर इबादत करें। अलबत्ता ये लिखा है फ़िक़ा में कि अगर खातून, घर की खातून है, अपने उस रूम में बैठकर अपने बच्चों को हिदायत देती हैं, इसकी उनको इजाज़त है। खाने की हिदायत हैं, घर में दीगर मामलात की हिदायत, लेकिन जो रूम मुख्तस किया है उसी रूम के अंदर बैठकर वो ये हिदायत दें और उनको भी वक्त ज़्यादा इबादत में गुजारना है। जो अहकामात मर्दों के लिए ख़वातीन के लिए भी हैं, लायानी गुफ्तगू, बाहर से ख़वातीन आना, उनके साथ वक्त गुजारना, इनसे बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारना चाहिए। ठीक है। बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे मौलाना साहब, और मौलाना साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप खास तौर पे बिल्कुल ख़ास शहर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। दौरान वक्फ़ा हमें ज्वाइन किया है अल्लामा सैयद अरबाज़ कादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं सरा ख़्वान रसूल सलमान मुस्तफ़ाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और इनके साथ ही मौजूद है सरा ख़्वान रसूल अनस कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा अल्लामा साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। बात हो रही थी एतिकाफ़ के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि इसी को गुफ्तगू को आप कंटिन्यू करें और एतिकाफ़ के कुछ फ़ज़ाइल बयान करें।
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 30 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری 10 روزے یعنی رمضان شریف کا آخری عشرہ جو ہے اس کا بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے. تو آپ نے اس 10 ایام کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیشگی اختیار فرمائی ہے، تو اسی لیے آج 10 روزہ اعتکاف کا بہت زیادہ ہی رواج چل پڑا ہے. اس سنت کے اوپر کثرت سے عمل کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کے تو بہت ہی زیادہ فضائل و برکات ہیں. الحمدللہ شب قدر جو ہے تلاش کرنے کا جس ایام میں کہا گیا ہے وہ ایام آخری عشرے کے ہی ہے، اور آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان ایام کے اندر کیا شب قدر کو تلاش کرنے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. تو یہ خوش نصیبی ہے اعتکاف والوں کے لیے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور ان طاق راتوں کو پاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان طاق راتوں کو نہیں پا پاتے، جو نہیں مسجد جا پاتے بیچارے، لیکن اعتکاف والے جو ہیں ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ ان طاق راتوں میں بھی مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، سارا وقت اپنا مسجد کے اندر گزارتے ہیں اور عبادت، ریاضت، نوافل ادا کر کر گزارتے ہیں. تو یہ بڑی سعادت اور خوش بختی کی علامت. جی بالکل. عبدالرازق صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے آپ آرگنائزیشن ایک چلا رہے ہیں ویلفیئر. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اپنے ادارے کا انٹروڈکشن کروائیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو ادارہ ہے ملیر اتحاد فاؤنڈیشن، ماشاءاللہ، جو ہم نوجوانوں نے اس کی بنیاد رکھی رمضان سے کچھ دن پہلے، 10-15 دن پہلے. ہمارے ساتھ اس میں ماڈل ٹاؤن کے سارے نوجوان شامل ہیں. ماشاءاللہ 200-250 کے قریب نوجوان شامل ہیں جو اپنے مدد آپ جو ہے اس فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں. اور اس فاؤنڈیشن کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان بھائی جو کسی نشوں میں فٹ پاتھوں پہ ہیں اور کسی نشوں کی وجہ سے گھروں سے دور ہیں، کہ ہمارے وہ نوجوان بھائی اس نشوں سے بچ جائیں، اور ہمارے جو آل کراچی کے جو نوجوان ہیں وہ ہمارے اس فاؤنڈیشن کا حصہ بن کے اللہ کی انسانیت کی خدمت کریں. اور ہم نے جب سے یہ فاؤنڈیشن بنائی، اس فاؤنڈیشن سے ہم نے خود دیکھا کہ وہ سفید پوش لوگ جو پہلے ہم صرف سنتے ہوئے آتے تھے، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سفید پوش لوگ جن کے دروازوں پہ ہم خود گئے اور ہمیں معلوم ہوا. ایسے سفید پوش بھی ہیں صرف ان کا اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. تو ہم نے اس فاؤنڈیشن کو بنایا اور ہماری پوری ٹیم نوجوانوں نے اس کی بنیاد رکھی کہ ہمارے نوجوان بھائی غلط ایکٹیویٹی میں جانے سے کہ اس فاؤنڈیشن کا حصہ بنے اور ہم ایک خدمت کریں اللہ کی رضا کے لیے. اب ہمارے جو علاقہ ہے اس میں مسئلے مسائل بھی ہیں، اس میں غربت بھی ہے اور پریشانی سے بے روزگاری بھی ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ اس فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم لوگوں کی مدد کریں اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ کام ہم نے شروع کیا. اب رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اس میں راشن بھی اللہ کی رضا کے لیے بانٹا. ہم نے اس لیے ایسے بانٹا کہ نہ لائنیں لگوائیں، نہ کسی کو تکلیف ہوئی. ہم نے ان کا ایڈریس لیا اور ان کے گھروں تک ان کا امانت پہنچا دی. اور اس کے بعد ہم نے علاقے کے اندر اپنے جو علاقے کے مسئلے مسائل تھے، جیسے کہ قبرستان کا مسئلہ ہے، اسپتال کا مسئلہ ہے. ہمارے علاقے میں ہارٹ کا اسپتال نہیں. ہمارا ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں ہارٹ کا اسپتال نہیں، وہاں بڑی ایمرجنسی نہیں، وہاں غریب بچہ پڑھ نہیں سکتا. ایجوکیشن کے اوپر بھی ہم محنت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. ایک غریب بچہ ہے وہ اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتا، والدین کام پہ لگائے ہوا ہے. تو ہم نے دوستوں نے سب نے مل کر اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی کہ ہم سے جو ہو سکے غریب کا بچہ بھی اسی اسکول میں پڑھے جس اسکول میں امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے، کہ وہ کامیاب ہو اور پاکستان پہ اپنا کام کرے. اچھا عبدالرازق صاحب، یہ اتنے سارے آپ ویلفیئرس کے جو کام کر رہے ہیں، اس کے لیے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ آپ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں یا اس کے لیے آپ ڈونیشن کی کال کرتے ہیں؟ جی، یہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے
اس میں ہم جو ہیں اپنی مدد آپ لگے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کی یہ نیوز چینل سے تعاقب سے یہ بھی بولنا چاہتے ہیں، جو ہمارے کو ڈونیشن دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں. ہم لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک. ہم اپنا موبائل نمبر ان کو دیتے ہیں، اس نمبر پہ وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم ہر ٹائم حاضر ہیں. آپ چاہیں تو بتا سکتے ہیں ناظرین. 0335 ٹھیک ہے 302 8062 یہ ہمارا موبائل نمبر ہے. جو بھائی بھی تعاون کرنا چاہے اللہ کی رضا کے لیے، ان کی امانت حقدار تک انشاءاللہ پہنچ کے رہے گی. انشاءاللہ. علی عباس گجر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یہ کون کون سے ایونٹس کروا چکی ہے؟ ہماری آرگنائزیشن سب سے پہلے تو میں جب اس آرگنائزیشن میں آیا تھا آئی واز ویری ینگ. میرے رول ماڈل میرے فادر ہیں. بین المذاہب ہماری جو آرگنائزیشن ہے، تو میں نے اپنے فادر کو دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک 5 کرسچن فیملی تھی، 5 ممبران کی، ان کا قرضہ دے کر ان کو مسلمان کروایا تھا. تو وہ میرے رول ماڈل ایک سیٹ ہے میری لائف میں ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے اب سٹیپس لینا شروع کیے کہ مائنورٹیز کو حقوق دیے جا رہے ہیں کہ نہیں. آیا میری گلی کے باہر جو بھنگی ہے کیا وہ بھی وہی کھا رہا ہے جو میں کھا رہا ہوں؟ میرے جو سڑک پر جھاڑو دے رہا ہے کیا اس کو بھی وہ سہولیات میسر ہیں؟ واہ واہ واہ. پھر ہم نے میڈیکل کیمپس لگانا سٹارٹ کیا جس میں ہم نے شاہ لطیف، پپری، ملیر کی کافی ایریاز کو کور کیا. ریسنٹلی ہم نے 2 آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر راشن ڈرائیو کیے جس میں الحمدللہ 300 سے زائد گھروں کو راشن تقسیم کیا گیا ہے، ریکارڈڈ موجود جو ہے. اس کے علاوہ میں بہت مشکور ہوں ہماری کار خیر کی کو فاؤنڈر ممبر امبر جمین صاحبہ کا، جو وہاڑی سٹی کے اندر بچوں کے لیے بہت ہی مناسب فیس کے اندر ایک اسکول رن کر رہی ہیں جو پراپرلی ڈونیشنز پہ مبنی ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. اچھا، فیوچر میں آپ کی کیا کیا پلاننگ ہے؟ انشاءاللہ ہمارا آفٹر رمضان پلاننگز ہے کہ جیسے بھائی نے عرض کیا کہ جو نشے میں ہیں ریہیب سینٹرز کی ہماری بات چل رہی ہے، اور کچھ گورنمنٹ سکول سے ہماری بات چل رہی ہے جو بچوں کو کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کریں. چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں میڈیکل کیمپس نہیں لگتے، انہوں نے کہا کہ ملیر کے کچھ ایریاز میں میڈیکل کی سہولت موجود نہیں ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے. وی آر ورکنگ فار دیٹ. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پر میڈیکل کیمپس لگیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بچوں کو تعلیمی سہولیات میسر ہوں. لوگوں کے لیے جو یہ مشکلات ہیں نا، روزمرہ مشکلات، ان کا آسان حل ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل. تھینک یو سو مچ. اچھا ارباز صاحب آپ کی جانب آؤں گا میں کہ عبدالرازق صاحب، مستقبل کی کیا آپ کی حکمت عملی ہے؟ جی مستقبل میں ہمارے یہی ہے کہ جو ہمارے علاقے کے مین مسئلے ہیں، جیسے کہ یہ اسپتال کا مسئلہ اور قبرستان کا جو مین مسئلہ ہے، ہمارے قبرستان ماڈل کالونی کا بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی ہماری ایک محنت ہے. ہم چاہتے کہ ہمارے کو ماڈل کالونی میں کہ قبرستان کی جگہ دی جائے، کیونکہ جو ابھی جو موجودہ قبرستان ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں سے قبریں بھی غائب ہو رہی ہیں، ڈبلنگ بھی ہو رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ انسانیت کی توہین نہ ہو، تو ہمیں کوئی ایسی جگہ دی جائے جس کے اوپر ہماری محنت چل رہی ہے اور آگے بات بھی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے لیے ہمیں جگہ بھی مل جائے گی. ٹھیک. اچھا، منشیات کے لیے آپ کام کر رہے ہیں جو کہ نشہ کرتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے جو نشہ بیچتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کوئی کام نہیں کرتا؟ جی بہت اچھا سوال. جو نشہ بیچتے ہیں ان کے اوپر بھی ہماری پوری ایک ٹیم علاقوں کے اندر اب ورک کر رہی ہے کہ نشہ کون کہاں سے لا کے کہاں بیچ رہا ہے اور کون ان کی سرپرستی کر رہا ہے. اس کے اوپر بھی ہمارے ساتھ پولیس ادارے بھی ہیں جو تعاون کر رہے ہیں. اور اچھے ایس ایچ او ماڈل کالونی کی میں ایک بات کا تعریف کروں گا کہ وہ اس ٹائم جب سے ہمارے وسیم انیس صاحب ایس ایچ او ماڈل کالونی میں تعینات ہوئے ہیں، جب سے اس میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے کہ ابھی منشیات کا جو ہے وہ بھی کم ہے اور وارداتیں جو چل رہی تھی اس میں بھی بڑا فرق آیا ہے. تو ان کی بھی ایک محنت ہے اور دن رات وہ محنت کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. وہ ہمارے ساتھ اس ویلفیئر میں تعاون بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ اس ویلفیئر میں دن رات محنت کرتے ہیں کہ جہاں یہ منشیات بک رہی ہے اس کے پر قانونی فوراً کارروائی کرتے ہیں. اچھی بات ہے. علی عباس گجر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسا کہ منشیات ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک لعنت ہے اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس لت میں بری طرح مبتلا ہو چکی ہے، اور اب یونیورسٹیز میں اور کالجز میں بھی، اور حد تو یہ کہ اسکولوں میں بھی یہ منشیات کا استعمال عام ہو چکا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل اس کے خلاف ہم نے بہت ہی پرامن پروٹیسٹ کیے ہیں. پورے کراچی سینٹرل میں کیے ہیں، ہم نے ڈسٹرکٹ ملیر میں کیے ہیں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کیے ہیں. اور جو نوجوان نسل کو ایک ان میں خرابی پیدا کی جا رہی ہے، کچھ ایسے عناصر موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو نہیں چاہتا کہ یہ ہماری نوجوان نسل ہے ابھر کے باہر آئے.
اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر آ سکے, اس کے اندر جو ایک جذبہ ہے وہ باہر آ سکے. ہم اس کے خلاف جو پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور کافی اداروں سے ہماری جو ریہیب سینٹرز ہیں ان سے ہماری بات چل رہی ہے, اور کافی ایسے نوجوان لڑکے ہیں جو ریہیب سینٹر کے تھرو, ہمارے ادارے کے تھرو, اس توسط سے ماشاءاللہ بہت بہترین ہو کر آئے ہیں. اور ان میں سے 2 نوجوان لڑکے ہیں جنہوں نے تھر والی سائٹ پر 10 نلکے ارینج کر کے ہمیں دیے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے. جو لڑکے وہ پیسے ان منشیات پہ ضائع کر رہے تھے, ہمارا ادارہ بیسیکلی پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ کے پاس ایک سٹیج ہے, آپ کے پاس ایک پلیس ہے جہاں پر آ کے آپ کام کر سکتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نامدار لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ آقا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ کام کر لیتے ہیں, جن کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنا نام بڑھا لیتے ہیں. تو میں مفہوم بیان کروں گا اس حدیث کا. تو آقا نے کہا کہ اگر کوئی ایک اچھا لفظ بتا دیتا ہے نا, یہ بھلائی کا کام ہے. کوئی راستے سے کانٹا ہٹا دیتا ہے وہ بھلائی کا کام ہے. تو ہم پلیٹ فارم پرووائڈ کریں لوگوں کو کہ آپ آئیں ہمارے پلیٹ فارم, چاہے ینگ 4 لڑکے ہیں, 4 بچے ہیں, چھوٹی بچیاں ہیں, اگر آپ گلی میں ایک چھوٹا سے افطار کروانا چاہتے ہیں, وی آر پرووائڈنگ یو دا پلیٹ فارم. ہم لوگوں کو وہ سٹیج دیتے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں. لوگوں میں ایک سٹیمنا پیدا ہوتا ہے, ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں کر سکتا ہوں. زبردست. انشاءاللہ ہم اس چیز کو لے کر آگے جائیں گے. اور میں اگین شکر گزار ہوں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری کو فاؤنڈر ممبر امبر جمین صاحبہ کا, کہ جو ماشاءاللہ پنجاب میں ایک پوری سکولز کی چین کو اب رن کرنا چاہ رہی ہیں. 3 کیمپسز بن چکے ہیں, اور انشاءاللہ اب وہ آگے بھی اس سلسلے کو, اور وہ وطن سے محبت ایسی ہے کہ انہوں نے اسکول کا نام وطن ماڈل اسکول رکھا ہے کہ ہر طبقے کا, ہر لسانیت کا شخص نہ وہاں کے, کچھ 100 روپے فیس ہے آج کے دور میں, اور بہترین پڑھائی میسر کی جا رہی ہے وہاں. ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری سوال, جیسا آپ نے کہا کہ کوئی ہمارے ساتھ جڑنا چاہے تو جڑ سکتا ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہے, کس طرح سے آپ سے رابطہ کرے گا؟ بالکل, ہماری ویب سائٹ ہے نیشنل پیس کاؤنسل فار انٹرفیتھ ہارمنی, اور میں اس کا جنرل سیکرٹری پاکستان ہوں. ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, میری ٹیم ممبر سے کانٹیکٹ کریں. وی آر آلویز اویلیبل فار یو. تھینک یو سو مچ آپ کا, اور عبدالعزیز صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے سلمان مصطفی صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت کلام. جی سلمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم. تمام بھائیوں کو, میری بہنوں کو, سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, 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 جد وقت نزا آوے, جد وقت نزا آوے, دامن دی ہوا دینا, جد وقت نزا آوے, دامن دی ہوا دینا. میں نہ تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, میں نہ تیری پڑھنا, آقا میں ذکر تیرا کرنا, اس ذکر دی برکت نا, اس ذکر دی برکت نا, میری قبر وسا دینا, اس ذکر دی برکت
قبر وسا دینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی بے لج پالا لج رکھ لئی بے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی بے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا۔ سلمان مصطفی صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا سید ارباز قادری صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدحت سید سادات ہوئی نعت ہوئی مدحت سید سادات ہوئی نعت ہوئی کس قدر عاج پہ اوقات ہوئی نعت ہوئی ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر ایسے ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر ایسے یوں لگا جیسے ملاقات ہوئی نعت ہوئی یوں لگا جیسے ملاقات ہوئی نعت ہوئی اور ان کے عشاق اسی طور ملا کرتے ہیں ان کے عشاق اسی طور ملا کرتے ہیں کہ ذکر سرکار ہوا بات ہوئی نعت ہوئی ذکر سرکار ہوا بات ہوئی نعت ہوئی اور روضہ پاک پہ لے آیا تصور مجھ کو روضہ پاک پہ لے آیا تصور مجھ کو کہ مجھ پہ انوار کی برسات ہوئی نعت ہوئی۔
माशाल्लाह, क्या बात है। ये थे अरबाज कादरी साहब जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। अब्दुल राज़िक साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वाले नाज़रीन को? मैं अपने इस कराची के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि किसी गलत एक्टिविटी में शामिल होने से बेहतर है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की इंसानियत की खिदमत करें और गलत ग्रुप बंदियों में, गलत तासुबों में, किसी चीज़ में नहीं पड़ें और अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की खिदमत, किसी की भला का काम और अल्लाह के नेक कामों में अपना हिस्सा डालें। बहुत खूबसूरत पैगाम आपका। अली अब्बास गुजर साहब, न्यू जनरेशन यूथ को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा अपनी यूथ को, बच्चों को, जो जवान यंगस्टर्स बहन भाई हैं मेरे, कि मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ डेट आई एम लकी कि आई एम बॉर्न फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा हुआ हूँ और हर शख्स अपने अंदर एक ज़फ़र अब्बास है, एक रमज़ान छिपा है, हर बच्चा अपने अंदर एक अब्दुल सत्तार ईदी है। उसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की, किसी स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने हाथ से किसी के मुंह में खजूर का दाना डाल रहे हैं तो ये भी एक खिदमत इंसानियत है। और आसान अल्फाज में कहता जाऊँगा हर बच्चे के लिए, हर बड़े के लिए, कि वही जहाँ है तेरा जहाँ, वही जहाँ है तेरा जहाँ, जिसको करे तू पैदा, वही जहाँ है तेरा जहाँ, जिसको करे तू पैदा। ये सिंगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है, ना तारे में है ना गर्दिश अफलाक में है, तारे में है ना गर्दिश अफलाक में है, तेरी तकदीर तेरे नालाए बेबाक में है। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। और बज़्म सनागर में मौजूद है यहाँ पर 4 और साना ख्वान रसूल, जिनका तारुफ करवाता चलूँ। पहले नंबर पे मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक साना ख्वान रसूल मोहम्मद अनस कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, करम मालिक का आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं साना ख्वान रसूल सैयद उस्मान बरनी और रुहैल रज़ा कादरी साहब। आप दोनों को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं साना ख्वान रसूल आलियान जावेद। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। और मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद अनस कादरी साहब से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अक़ीदत पेश करें। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शामिल हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शामिल हो जाए। हुज़ूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुज़ूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुज़ूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, हुज़ूर आप जो कह दे तो काम हो जाए।
مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. کیا بات ہے محمد انس قادری صاحب، آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا سید عثمان بڑنی صاحب سے کہ نذرانِ عقیدت پیش کریں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چلا تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے